بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ترجمہ نہج البلاغہ جو کہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ خطبہ نمبر 25 مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی یہ آڈیو جو کہ پارٹ نمبر 21 ہے، اس میں ہم خطبہ نمبر 26 کو پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج ہے 151۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو، اور بریکٹ میں لکھا ہے ان کی بدعمالیوں سے بریکٹ کلوز، متنبہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، بت تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ پیج 152۔ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے، اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ حنظل کی ہجے کر رہی ہوں، جیم چہ والا ہے نون اور زوئے لام۔ حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے۔ اچھا، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، یعنی ایک جز تو پہلے پڑھ دیا شروع میں، اس کے بعد لکھا تھا کہ ایک جز یہ ہے، وہ بھی پڑھ دیا۔ اب دوبارہ سامعین لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، اور یہاں پر ہمیں کہا ہے اس والے جز کو پڑھنے سے پہلے کہ ہم حاشیے میں پڑھ لیں، کیونکہ اب یہ جو جز ہے اس کے بارے میں وہاں پہ بتایا ہے، لیکن ہم وہ جز پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ حاشیہ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ جو جز ہے یہ اس خطبے نمبر 26 کا آخری جز ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے اس وقت تک معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک یہ شرط اس سے منوا نہ لی کہ وہ اس بیعت کی قیمت ادا کرے۔ اس بیعت کرنے والے کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہو، اور خریدنے والے کے معاہدے کو ذلت و رسوائی حاصل ہو، اور بریکٹ میں لکھا ہے لو اب وقت آ گیا کہ بریکٹ کلوز تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے ساز و سامان مہیا کرو۔ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو رہی ہیں، اور جامہ صبر پہن لو کہ اس سے نصرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ تو یہاں پر خطبہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ جب تیسری دفعہ کہا تھا کہ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، اس وقت ہمیں اس کے حوالے سے آگے مزید جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تشریح سمجھ لیجئے۔ لکھا ہے کہ حضرت نے نہروان کی طرف متوجہ ہونے سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے 3 ٹکڑے یہ ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں بعثت سے قبل جو عرب کی حالت تھی۔ اچھا اوکے سامعین، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہم نے خطبہ پڑھا ہے، خطبہ نمبر 26، یہ ٹوٹل 3 ٹکڑوں میں ہے نا، تو اب اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت نے نہروان کی طرف متوجہ ہونے سے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے 3 ٹکڑے یہ ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں بعثت سے قبل جو عرب کی حالت تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسرے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جن حالات نے آپ کو گوشہ عین ز لام تے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اور تیسرے حصے میں معاویہ اور عمرو بن عاص عین الف صاد کے درمیان جو قول و قرار ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس باہمی معاہدے کی صورت یہ تھی کہ جب امیر المومنین نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو بیعت لینے کے لیے معاویہ کے پاس روانہ کیا تو اس نے جریر کو جواب دینے کے بہانے روک لیا، اور اس دوران میں اہل شام کو ٹٹولنا شروع کیا کہ وہ کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں خون عثمان کے انتقام پر ابھار کر اپنا ہم نوا بنا لیا تو اپنے بھائی عتبہ عین تے بے ابن ابی سفیان سے مشورہ کیا۔ اس نے رائے دی کہ اگر اس کام میں عمرو ابن عاص کو ساتھ ملا لیا جائے تو وہ اپنی سوجھ بوجھ سے بہت سی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے۔ ہم پیج 153 پر آ گئے ہیں۔
آسان کر سکتا ہے، لیکن وہ یوں ہی تمہارے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی منہ مانگی قیمت حاصل نہ کرے گا۔ کہ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو وہ تمہارے لیے بہترین مشیر و معاون ہوگا۔ معاویہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور عمرو ابن عاص کو بلا کر اس سے گفتگو کی اور آخر یہ طے پایا کہ وہ حکومت مصر کے بدلے میں امیر المومنین کو مورد الزام ٹھہرا کر قتل عثمان کا انتقام لے گا اور جس طرح بن پڑے گا معاویہ کے شامی اقتدار کو متزلزل نہ ہونے دے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے معاہدے کی پابندی کی اور اپنے قول و قرار کو پوری طرح نبھایا۔ تو یہ پیج 153 کے اوپر خطبہ 26 کو ہم نے مکمل کر لیا اور اس کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی تھیں وہ بھی ہم نے جان لی۔ اب آئیے چلتے ہیں خطبہ نمبر 27 کی طرف۔ خطبہ 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا اور مصیبت و ابتلا کی روا اڑھا دیتا ہے اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ لے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد کے آدمی بریکٹ میں لکھا ہے سفیان ابن عوف این واو فے بریکٹ کلوز، تو پھر یہاں سے پڑھتی ہوں کہ اسی بنی غامد غین الف میم دال کے آدمی سفیان ابن عوف ہی، پیج 154 پہ ہم آ گئے، ابن عوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار، اور بریکٹ میں لکھا ہے شہر، یہ پھر دوبارہ سے بریکٹ کلوز ہو گیا، انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے اور ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامدیں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب سم العجب، سمل میں سے میم ہے، سم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایک کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے تیار کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔
پیج 155 پہ ہم آ گئے ہیں اور خطبہ چل رہا ہے کہ موسم گزر جائے، یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی، تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کے مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرحے پے در پے پلائے، جرعے جیم رے این بڑھیے، پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مزاولت رکھنے والا اور میدان دغا میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوئے ہو؟ تو میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے بھی اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ تو یہاں پر سامعین پیج 155 پر یہ خطبہ ختم ہوا، لیکن اس خطبے کو یعنی کہ جو کہ خطبہ نمبر 27 ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیلات ہم جانیں گے، تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جنگ صفین کے بعد معاویہ نے ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا اور امیر المومنین کے مقبوضہ شہروں پر جارحانہ اقدامات شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بیت، انبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لیے سفیان ابن عوف غامدی کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پہلے تو توحید لکھا ہے پہنچا یا صحت لکھا ہے، وہ پہلے تو صحت پہنچا مگر اسے خالی پا کر انبار کی طرف بڑھ نکلا۔ یہاں پر امیر المومنین کی طرف سے 500 سپاہیوں کا ایک دستہ حفاظت کے لیے مقرر تھا، مگر وہ معاویہ کے اس لشکر جرار کو دیکھ کر جم نہ سکا۔ صرف 100 آدمی اپنے مقام پر جمے رہے، یہاں پیج 156 پر آ گئے ہیں، جمے رہے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، مگر دشمن کی فوج سے مل کر ایسا سخت حملہ دوبارہ پڑھتی ہوں، مگر دشمن کی فوج نے مل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکھڑ گئے اور رئیس سے لشکر حسان ابن حسان بکری 30 آدمیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو دشمنوں نے پوری آزادی کے ساتھ انبار کو لوٹا، یہ انبار جگہ کا نام ہے، لوٹا اور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس حملے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو دشمن کی سرکوبی کے لیے ابھارا اور جہاد کی دعوت دی، مگر کسی طرف سے صدائے لبیک بلند نہ ہوئی تو آپ پیچ و تاب کھاتے ہوئے ممبر سے نیچے اتر آئے اور اسی عالم میں پیادہ پاؤ دشمن کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت و حمیت بھی جوش میں آئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب وادی نخیلہ نون خے یہ لامحے میں پہنچ کر حضرت نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور باصرار کہنے لگے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ پلٹ جائیں، ہم فوج دشمن سے نپٹ لینے کے لیے کافی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار حد سے بڑھا تو آپ پلٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور سعید ابن قیس کا 8000 کی جمعیت کے ساتھ ادھر روانہ ہو گئے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، آمادہ ہو گئے اور سعید ابن قیس 8000 کی جمعیت کے ساتھ ادھر روانہ ہو گئے، مگر سفیان ابن عوف کا لشکر جا چکا تھا اور سعید ابن قیس بے لڑے واپس آئے۔ جب سعید کوفہ پہنچے تو ابن ابی الحدید کی روایت کی بنا پر کودیا کے روایت کی بنا پر حضرت رنج و اندوہ کے عالم میں باب السدہ الف لام سین دال ہے پر آ کر بیٹھ گئے اور ناسازی طبیعت کی وجہ سے یہ خطبہ لکھ کر اپنے غلام سعد کو دیا کہ وہ پڑھ کر سنا دے، مگر مبرد نے میم بے رے دال
نے ابن عائشہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت نے یہ خطبہ مقام نخیلہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اور ابن میسم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تو یہاں پر یہ خطبہ 27 کے بارے میں جو تفصیلات لکھی تھی سامعین، ہم نے وہ پڑھ لی ہیں، اور اب ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں، یعنی کہ اب ہم خطبہ نمبر 28 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان، اور منزل عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل دوڑ کا ہوگا۔ جس طرف آگے بڑھنا ہے تو وہ تو جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے، وہ دوزخ ہے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں؟ تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگام ہے، تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ہم پیج 157 پہ آگئے۔ سود مند ثابت ہوتا ہے اور موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور جو شخص موت سے پہلے زمانے امید و آرزو میں کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو، نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، ویسا ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو جبکہ مستقبل کے آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہوں۔ مجھے جنت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہوا، اور جہنم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہو۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان و ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے۔ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ 2 ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زہد دنیاوی کی طرف لانے والا اور عمل اخروی کے لیے مجبور و مضطر کر دینے والا ہو سکتا ہے تو وہ یہ کلام ہے جو امیدوں کے بندھنوں کو توڑنے اور واز و سرزنش سے اثر پذیری کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی دوافی ہے۔ اس خطبے میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، الاوان الیوم المزمار بعض سابق السبقۃ الجنت والغایۃ النار، یعنی آگے لکھا ہے کہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم پیج 158 پہ آ گئے۔ اس میں لفظوں کی جلالت، معانی کے بلندی، سچی تمثیل اور صحیح تشبیہ کے ساتھ عجیب اسرار اور باریک نکات ملتے ہیں۔ حضرت نے اپنے ارشاد السبقۃ الجنت والغایۃ النار میں بمعنی مقصود کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے 2 جداگانہ لفظیں، پھر بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے السبقۃ والغایۃ، استعمال کی ہیں۔ جنت کے لیے لفظ سبقت یعنی بڑھنا فرمائی ہے، اور جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کی، کیونکہ سبقت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جو مطلوب و مرغوب ہو، اور یہ بہشت ہی کی شان ہے، اور دوزخ میں مطلوبیت و مرغوبیت کہاں کہ اس کی جستجو و تلاش میں بڑھا جائے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے نعوذ باللہ منہا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے چونکہ السبقۃ النار کہنا صحیح و درست نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے والغایۃ النار فرمایا، اور غایت صرف منزل منتہا کو کہتے ہیں۔ اس تک پہنچنے والے کو خواہ رنج و کوفت ہو یا شادمانی و مسرت، یہ ان دونوں معانوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہر صورت اسے مصبر و معال، اور بریکٹ میں لکھا ہے بازگشت، بریکٹ کلوز، مصبر و معال کے معنی میں سمجھنا چاہیے۔ اور ارشاد قرآنی ہے کہ کہو کہ تم دنیا سے اچھی طرح خط اٹھا لو، آخر تو تمہاری بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ یہ ختم ہو گیا ترجمہ۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہاں
مہیرکم کے بجائے سبقتکم کہنا کسی طرح صحیح و درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اس کا باطن کتنا عجیب اور اس کا گہراؤ لطافتوں کو لیے ہوئے کتنی دور تک چلا گیا ہے۔ اور حضرت کا بیشتر کلام اسی انداز پر ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں السبقت بزم سین بھی آیا ہے۔ السبقت اس مال و متاع کو کہتے ہیں جو آگے نکل جانے والے کے لیے بطور انعام رکھا جاتا ہے۔ باہر صورت دونوں کے معنی قریب قریب یکساں ہیں، اس لیے کہ معاوضہ و انعام کسی قابل مذمت فعل پر نہیں ہوتا بلکہ کسی اچھے اور لائق ستائش کارنامے کے بدلے میں ہی ہوتا ہے۔ پیج 159۔ اور یوں ہم نے اس خطبے کو اور ساتھ میں جو سید رضی صاحب کا بیان تھا وہ بھی سارا پڑھ لیا، اور اب ہم اللہ کے فضل سے خطبہ نمبر 29 پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبہ 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگ ہو جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دندان آز تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ ہی جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو۔ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت، اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے ہیں، غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں۔ جیسے نادہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کرتا، اور حق تو بغیر کسی کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد وہ اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرو گے، اور میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے قریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو یعنی تیروں کی طرح دشمنوں پر پھینکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ خدا کی قسم میری کیفیت، اب ہم پیج 160 پہ آ گئے۔ خدا کی قسم میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم یعنی اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی؟ جانے بوجھے بغیر اور صرف غفلت و مدہوشی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی ہرس ہی ہرس ہے، مگر بالکل ناحق۔ یہاں پہ یہ خطبہ نمبر 29 ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل لکھی ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جنگ نہروان کے بعد معاویہ نے زماک زواد میم الف کاف زماک ابن قیس فہری فے ہے رے چھوٹی ہے کچھ 4000 کی جمعیت کے ساتھ اطراف کوفہ میں اس مقصد سے بھیجا کہ وہ ان نواحی میں شورش و انتشار پھیلائے اور جسے پائے اسے قتل کر دے، اور جہاں تک ہو سکے قتل و غارت کا بازار بے گناہوں کے خون بہاتا ہوا اور ہر طرف تباہی مچاتا ہوا مقام ثعلبیہ تک پہنچ گیا۔ یہاں پر حجاج کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور پھر مقام قطقطار قطقطانہ پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے عمرو ابن امیس اور اس کے ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیا، اور یوں ہی ہر جگہ وحشت و خونخواری شروع کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان غارت گریوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلایا تاکہ ان درندگیوں کی روک تھام کی جائے، مگر لوگ جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان لوگوں کی سست قدمی و بد دلی سے متاثر ہو کر ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس
فرمایا جس میں ان لوگوں کو غیرت دلائی ہے کہ وہ بزدلوں کی طرح جنگ سے بچنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جواں مردوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور غلط سلط ہیلے حوالوں سے کام نہ لیں۔ آخر حجر ابن عدی کندی 4000 کی جمعیت کے ساتھ دشمن کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام تدمر دال میمرے پر اسے جا لیا۔ ابھی دونوں فریق میں معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ صرف 19 آدمی کٹوا کر بھاگ گئے اور امیر المومنین کی فوج میں سے بھی 2 آدمیوں نے جام شہادت پیا۔ تو یوں خطبہ نمبر 29 کی تفصیلات بھی سامعین ہم نے پڑھ لیں اور اب ہم خطبہ نمبر 30 کی طرف جائیں گے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خطبہ 30 کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کم از کم 4-5 صفحات پر ہیں، تو یا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس آڈیو میں خطبہ چلیں پڑھے لیتے ہیں۔ ہے کہ خطبہ نمبر 30 کے قتل عثمان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا، اب جہاں پہ سامعین میں لکھا ہے نا اس کے بعد اشارہ ہے کہ ہم تفصیل پڑھیں، لیکن وہ تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم شاید ہمارے پاس ابھی نہ ہو۔ تو لکھا ہے کہ قتل عثمان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تو البتہ ان کا قاتل ٹھہرتا، اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا تو ان کا معاون و مددگار ہوتا۔ پیج 161۔ میں بالکل غیر جانبدار رہا، لیکن حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت و امداد کی وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا وہ نہیں خیال کرتے کہ ان کی مدد کرنے والے ہم سے بہتر و برتر ہیں۔ میں حقیقت امر کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی، اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے، اور ان دونوں فریق بے جا طرفداری کرنے والے گھبرا اٹھنے والے کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ تو سامعین یوں ہم نے خطبہ نمبر 30 مکمل کر دیا ہے۔ ٹائم ہمارے پاس ویسے بھی ہے 5-6 منٹ، تو چلیے تھوڑی سی ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تشریح کیا لکھی ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہ خطبہ شروع ہوا تھا، جہاں پہ لکھا تھا کہ اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا، اب اس پہ اشارہ تھا کہ پڑھنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات کیا بتا رہی ہیں۔ لکھا ہے حضرت عثمان اسلامی دور کے پہلے اموی خلیفہ ہیں جو 1 محرم سن 24 ہجری میں 70 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور 12 برس تک مسلمانوں کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہنے کے بعد انہی کے ہاتھوں سے 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں قتل ہو کر اور شین لکھا ہے حش کوکب میں دفن ہوئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عثمان کا قتل ان کی کمزوریوں اور ان کے اعمال کے سیاہ کارناموں کا نتیجہ تھا، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ مسلمان متفقہ طور پر ان کے قتل پر آمادہ اور ان کی جان لینے کے درپے ہو جاتے، اور ان کی گھر کے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی ان کی حمایت و مدافعت کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ مسلمان یقیناً ان کے سن و سال، ان کی بزرگی، وقار اور شرف میم سواد الف ہے بیتے مصاحبت کا پاس و لحاظ کرتے، مگر ان کے طور طریقوں نے فضا کو اس طرح بگاڑ رکھا تھا کہ کوئی ان کی ہمدردی و پاسداری کے لیے آمادہ نظر نہ آتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابیوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، اس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑا رکھی تھی۔ ہر شخص پیچ و تاب کھا رہا تھا اور ان کی خود سری و بے راہ روی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کی توہین و تذلیل اور جلا وطنی کے سبب سے بنی غفار اور ان کے حلیف قبائل عبداللہ ابن مسعود کو بے دردی سے پٹوانے کی وجہ سے بنی حزیل یلام اور ان کے حلیف بنی زہرہ عمار ابن یاسر کی پستیاں توڑ دینے کے باعث بنی مخزوم اور ان کے حلیف قبیلے اور محمد ابن ابی بکر کے قتل کا سر و سامان کرنے کی وجہ سے بنی تیمیم کے دلوں میں غصے کا ایک طوفان موجزن تھا، اور دوسرے شہروں کے مسلمان بھی ان کے اعمال کے ہاتھوں سے نالاں تھے کہ جو دولت کی سرشاریوں اور وعدہ عشرت کی سرمستیوں میں جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے اور جسے چاہتے تھے پامال کر کے
رکھ دیتے تھے، نہ انہیں مرکز کی طرف سے عطاب کا ڈر تھا اور نہ کسی باز پرس کا اندیشہ۔ پیج 162 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لوگ ان کے پنجہ استبداد سے نکلنے کے لیے پھڑپھڑاتے تھے، مگر کوئی ان کے کرب و اذیت کی صدائیں سننے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ نفرت کے جذبات ابھر رہے تھے، مگر انہیں دبانے کی کوئی فکر نہ کی جاتی تھی۔ صحابہ بھی ان سے بد دل ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امن عالم تباہ و نسق تہو بالا اور اسلامی خد و خال مسخ کیے جا رہے ہیں۔ نادار وفاقہ کش سوکھے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں اور بنی امیہ کے ہاں خون برس رہا ہے۔ خلافت شکم پوری کا ذریعہ اور سرمایہ اندوزی کا وسیلہ بن کر رہ گئی ہے، لہٰذا وہ بھی ان کے قتل کے لیے زمین ہموار کرنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، بلکہ انہی کے خطوط و پیغامات کی بنا پر کوفہ و بصرہ اور مصر کے لوگ مدینے میں آ جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ اہل مدینے کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے معاویہ کو تحریر کیا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم پیج 162 کے اوپر اپنی گفتگو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں پھر ہم پیج 162 ہی سے پڑھیں گے اور مزید بتائیں گے کہ حضرت عثمان نے معاویہ کو کیا تحریر کیا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔